أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ۔ یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے جس کے مؤلف امام شوکانی رحمہ اللہ ہیں۔ جیسے فقہی کتب ہوتی ہیں مختلف مسالک کی، حنفی علماء کرام نے اپنے مسلک کے مطابق احکام و مسائل پہ مشتمل کتابیں لکھی ہیں، مالکی لوگوں نے بھی لکھی ہیں، حنبلی علماء کرام نے بھی لکھی ہیں، شافعی علماء کرام نے بھی لکھی ہیں۔ تو یہ کتاب بھی فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ہے، لیکن کسی خاص مسلک کی نمائندگی نہیں کرتی۔ کتاب کے مؤلف نے چاروں مسالک کو اور دیگر مسالک کو مد نظر رکھا اور ہر مسئلے میں اس رائے کو اختیار کیا جو ان کی نگاہ میں کتاب و سنت کے مطابق تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی شاندار کتاب ہے، اسی لیے سلفی علماء کرام، اہل الحدیث علماء کرام اس کتاب کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ تقلید کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ کتاب و سنت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے قرآن کریم پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احادیث پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب ہو جس کی وجہ سے طالب علم میں یہ عادت راسخ ہو جائے کہ وہ اپنے مسلک کو ترجیح دیتے دیتے حدیث کو ٹھکرا دے، حدیث کی تعویلیں کرتا پھرے۔ ایسا اس کتاب میں نہیں ہے۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں 9ویں کتاب کے اندر کتابیں ہیں، کتاب کے اندر 9ویں کتاب کتاب الطلاق، اور اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں عدت کے احکام و مسائل۔ عدت کے احکام و مسائل پہ گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی ہے، آج اسی درس کی تکمیل ہے، اسی کا دوسرا حصہ ہے، اسی کا پارٹ 2 ہے۔ امام شوکانی فرما رہے ہیں آج والے درس میں، وَالْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ، اور لونڈی آزاد عورت کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ لونڈی کے احکام وہی ہوں گے عدت کے اعتبار سے جو آزاد عورت کی عدت کے احکام ہیں۔ یہ کیوں کہا امام شوکانی رحمہ اللہ نے؟ کیونکہ انہیں کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس کی روشنی میں وہ یہ کہہ سکیں کہ لونڈی کی عدت کے احکام آزاد عورت کی عدت کے احکام سے مختلف ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس معاملے میں ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد شریف میں، اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ طلاق الامۃ تطلیقتان، کہ لونڈی سے اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اس کی طلاق 2 ہوں گی۔ آزاد عورت کی طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ یعنی کہ ایک بار آپ نے طلاق دے دی تو آپ عدت کے ایام میں رجوع کر سکتے ہیں، عدت کے ایام کے بعد نیا نکاح کر سکتے ہیں اسی عورت سے، پھر دوسری بار طلاق ہوئی، پھر آپ عدت کے ایام میں اس سے رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت کے ایام گزر گئے تو آپ اس سے نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ تیسری طلاق ہو گئی تو کہانی ختم ہوئی، اب آپ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو لونڈی اگر کسی کی بیوی ہے تو وہاں پہ 3 طلاقیں نہیں ہوں گی بلکہ 2 طلاقیں۔ یہ حدیث ہے کس کی؟ ابو داؤد شریف کی، کہ لونڈی کی طلاقیں 2 ہیں اور اس کی عدت مشتمل ہوگی 2 حیض پہ۔ کتنے حیض پہ؟ اس لحاظ سے تو پھر اس حدیث کے اعتبار سے تو لونڈی کی عدت آزاد عورت کی عدت سے مختلف ہوئی۔ آزاد عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 حیض،
اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ لونڈی کی عدت ہے 2 حیض، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے 2189 لیکن یہ ضعیف ہے۔ اس حدیث کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ البتہ اس معاملے میں جناب عمر فاروق کا قول موجود ہے، جسے امام دارقطنی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، امام بہقی اپنی حدیث کی کتاب میں روایت کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا نمبر ہے 2067 جناب عمر فاروق کہتے ہیں اس میں کہ ينکح العبد امرأتین، اگر کوئی غلام نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ صرف 2 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ آزاد مرد کتنی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے؟ 4 سے۔ تو عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ غلام جو ہے کتنی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے؟ 2 سے۔ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، اور اس کے پاس 2 طلاقیں دینے کا اختیار ہے۔ آزاد مرد کو کتنا اختیار ہے؟ 3۔ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، اور لونڈی کی عدت 2 حیض پہ مشتمل ہوگی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس اعتبار سے پتہ چلا کہ لونڈی کی عدت آزاد عورت کی عدت سے مختلف ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ لِلْوَفَاةِ تَرْكُ التَّزَيُّنِ وَالْمُكْثُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ بُلُوغِ خَبَرِهِ، وہ عورت جو فوتگی کی عدت گزار رہی ہو، کیا مطلب؟ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور وہ عدت کے ایام میں ہے۔ عدت کتنی ہوگی اس کی؟ 4 مہینے 10 دن، لیکن اگر حمل کی حالت میں ہے تو عدت کتنی ہوگی اس کی؟ حمل سے فارغ ہو جانا۔ تو امام شوکانی فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو فوتگی کی عدت گزار رہی ہے اس پہ واجب ہے ترک التزین، زیب و زینت سے دور رہنا۔ زیب و زینت سے دور رہنا کیا مطلب ہے؟ زیب و زینت سے دور رہنا، وہ شوخ کپڑے نہیں پہنے گی، سادہ کپڑے پہنے گی، وہ کسی قسم کی خوشبو استعمال نہیں کرے گی، وہ مہندی نہیں لگائے گی، وہ اس آنکھوں میں سرما نہیں ڈالے گی۔ تو اس عورت پہ واجب ہے زیب و زینت سے اعراض کرنا۔ دوسرے نمبر پہ اس پہ واجب ہے کیا؟ وَالْمُكْثُ فِي الْبَيْتِ، اسی گھر میں ٹھہرے رہنا جس میں وہ تھی اپنے خامند کی وفات کے موقع پہ، یا جس گھر میں وہ تھی خامند کے فوت ہونے کی خبر ملنے کے موقع پہ۔ یہ جو آخر میں ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، اب ہم اس کی دلیل کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ امام شوکانی نے کہاں سے لیا، کیونکہ ہم ہیں سلفی لوگ، ہم ہیں اہل الحدیث لوگ، ہم دلیل پوچھا کرتے ہیں۔ امام شوکانی سے بھی ہم پوچھیں گے بھی دلیل لائیے، دلیل کے بغیر آپ کی بات نہیں مان سکتے ہم۔ تو دلیل کیا ہے اس معاملے میں؟ اس معاملے میں وہ حدیث دلیل ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، اس کا نمبر ہے 5341 5341، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 938 938۔ اس حدیث کی راویہ ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیہ ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں کننا ننہا ان نحد علی میت فوق 3، ہمیں کسی بھی عورت کا سو کرنے سے، ہمیں کسی بھی میت کا سو کرنے سے منع کیا جاتا تھا۔ ہم کون؟ ہم سے کیا مراد؟ ہم عورتیں۔ ہم سے مراد کیا ہے؟ ہم عورتیں۔ ہم عورتوں کو کسی بھی میت کا
3 راتوں سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا. ان کے کسی بھی میت کا سوگ ہم کر سکتی ہیں کتنے دن؟ 3 دن. اور سوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیب و زینت سے دور رہنا، شوق کپڑے پہننے سے دور رہنا، مہندی لگانے سے دور رہنا، خوشبو لگانے سے دور رہنا، زیورات پہننے سے دور رہنا، سرما لگانے سے دور رہنا. تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ کسی بھی میت کا سوگ زیادہ سے زیادہ 3 دن کر سکتی ہیں، الا علی زوج، سوائے خامند کے. 4 اشہر و عشرہ، خامند کا سوگ ہوگا 4 مہینے 10 دن، یعنی کہ 4 months اور 10 days. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، ابھی حدیث مکمل کروں گا، لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ مردوں کے لیے سوگ کا کیا حکم ہے. وہ ایک آدمی اپنے والد کی فوتگی کے موقع پہ کتنے دن سوگ کر سکتا ہے؟ 1 دن بھی سوگ کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے. مرد کو سوگ کرنے کی اجازت 1 دن بھی نہیں ہے، چاہے اس کا بیٹا فوت ہو، چاہے اس کا باپ فوت ہو، چاہے اس کا بھائی فوت ہو، چاہے اس کی بیگم فوت ہو. افسوس کرنے کی اجازت ہے، جی ہاں، دل میں افسوس رہے گا اسے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوں گے، پریشان بھی ہوگا، چہرے پہ پریشانی کے اثرات بھی نظر آئیں گے، اور ممکن ہے کہ اسی افسوس کی وجہ سے اسے منہ دھونے کا بھی موقع نہ ملے، اس کا غسل کرنے کو بھی دل نہ چاہے. یہ ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ اچھے کپڑے پہننے کا بھی اس کا دل نہ چاہے، لیکن باقاعدہ ارادہ کر لینا کہ نہیں جی میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میرے ابا جی فوت ہو گئے، اس لیے میں نے خوبصورت کپڑے نہیں پہننے 3 دن یا 10 دن یا 1 مہینہ، میں نے خوشبو نہیں لگانی، میں نے 3 پیس سوٹ نہیں پہننا، باقاعدہ اس کا قصد کر لینا سوگ کی نیت سے، یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے ان مسلمانوں کو شرم کرنی چاہیے جو ایسے مسلمانوں پہ تنقید کرتے ہیں جو اپنے باپ کی فوتگی پہ سوگ نہیں کرتے. آپ کو تو چاہیے ان کو شاباش دیں، آپ اس کلچر کو پروموٹ کریں، آپ ایسے مردوں کی حوصلہ افزائی کریں. آپ کہیں گے کتنا عظیم مرد ہے یہ کہ اس نے رب کی طرف دیکھا ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرا، لوگوں کی تنقید سے نہیں ڈرا، لوگوں کے اعتراضات سے نہیں ڈرا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو شرم نہیں آتی، باپ فوت ہوا ہے اور آج جناب اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو اس لیے خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مردوں کے لیے سوگ 1 دن بھی نہیں ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے. اچھا اب رہ گیا عورتوں کے لیے. تو عورتوں کے لیے سوگ جائز ہے، واجب نہیں، بلکہ بولیے جائز ہے، واجب نہیں. باپ فوت ہو جائے تو سوگ کرنا، زیب و زینت سے دور رہنا 3 دن تک جائز ہے، واجب نہیں، ضروری نہیں ہے. بیٹا فوت ہو گیا 3 دن تک سوگ کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. اور چوتھے دن سوگ کرنا منع ہے، جائز ہی نہیں ہے. البتہ خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے. یہ ان دنوں میں اگر مہندی استعمال کرتی ہے تو گناہ کر رہی ہے، زیورات استعمال کرتی ہے تو گناہ کر رہی ہے، اور ان دنوں میں اگر سرما استعمال کرتی ہے تو گناہ کر رہی ہے، اور شوق کپڑے پہنتی ہے تو گناہ کر رہی ہے. اچھا یہاں پہ میرا ایک اور سوال بھی ہے، کیونکہ لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے، سوالات آتے رہتے ہیں، اس کی روشنی میں وضاحت کر رہا ہوں. کیا عورت پہ واجب ہے ان دنوں میں کہ وہ مردوں سے پردہ کرے؟ یہ سوال بہت آتا ہے، بلکہ عورتیں یہاں تک پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے محرم مردوں سے بھی پردہ کروں؟ تو یہ ہماری جہالت ہے، ہماری کم علمی ہے، شریعت سے دوری ہے. تو میں اس کا جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ عورت پہ واجب ہے کہ غیر مردوں سے پردہ کرے، دیور سے پردہ کرے، جیٹھ سے پردہ کرے، بہنوئی سے پردہ کرے، ماموں کے بیٹوں سے، پھپھو کے بیٹوں سے، محلے کے لڑکوں سے، ان سب سے پردہ کرے.
عدت کے ایام میں بھی، عدت کے ایام کے بعد بھی، اور عدت کے ایام سے پہلے بھی واجب تھا۔ اس معاملے میں شریعت ایک ہی ہے، شریعت نے فرق نہیں کیا پردہ کرنے کے معاملے میں عدت کے ایام میں اور عدت کے بعد کے ایام میں اور عدت سے پہلے کے ایام میں۔ البتہ محرم مردوں سے پردہ نہیں کرے گی، نہ عدت کے ایام میں، نہ عدت کے ایام سے پہلے، نہ عدت کے ایام کے بعد۔ محرم مرد کون ہوتا ہے؟ جس سے عورت کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہ ہو سکتا ہو، اس لیے دیور اس کا محرم نہیں ہے، کیونکہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے خاوند کے فوت ہونے کے بعد۔ بہنوئی بھی اس کا محرم نہیں ہے، بہن فوت ہو جائے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو محرم وہ مرد ہوتا ہے جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو کسی بھی شکل میں۔ تو ام عطیہ کی حدیث جاری ہے، کیا فرما رہی تھی کہ ہمیں کسی بھی میت کا سوگ 3 دن سے زیادہ، 3 راتوں سے زیادہ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، سوائے خامن کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہوگا۔ ولا نکتحل، اور ہمیں منع کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ہم سرما استعمال نہ کریں، کن ایام میں؟ عدت کے ایام میں۔ ولا نتطیب، اور ہم خوشبو استعمال نہ کریں۔ ولا نلبس ثوبا مسبوغا، اور ہم رنگین کپڑے نہ پہنیں، یعنی کہ وہ کپڑے نہ پہنیں جن کو کوئی رنگ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ کپڑا پیارا لگے، اس میں زیب و زینت ظاہر ہو۔ تو ہم ایسا رنگین کپڑا نہ پہنیں، الا ثوب عصب، سوائے اس کپڑے کے جس کی بنائی ہی رنگین دھاگوں سے ہوئی ہو۔ کپڑا تیار ہو جانے کے بعد اسے رنگین نہیں کیا گیا، بلکہ جب اس کی بناوٹ ہو رہی تھی، جب اس کو بنا جا رہا تھا تو دھاگا ہی وہی استعمال کیا جا رہا تھا جو پہلے ہی رنگین کیا جا چکا تھا۔ دھاگا پہلے کیا تھا؟ رنگین تھا۔ سوت پہلے کیا تھا؟ رنگین تھا۔ تو وہ ہم پہن سکتی ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے دونوں میں؟ زیب و زینت کا، کیونکہ اس میں زائد زیب و زینت ہوتی ہے اس کپڑے میں جس کو بننے کے بعد، تیار ہو جانے کے بعد رنگین کیا گیا ہو۔ وقد رخص لنا عند الطہر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رخصت دی، اجازت دی، عند الطہر اذا اغتسلت احدانا من محیضها فی نبضۃ من قص اظفار، آپ نے ہمیں اجازت دی تھوڑی سی خوشبو استعمال کرنے کی جب ہم عورتوں میں سے کوئی حیض کے خون سے فارغ ہو اور غسل حیض کرنے لگے۔ یعنی کہ عدت کے ایام میں عورت کو خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر وہ عدت کے ایام میں حیض کے خون سے فارغ ہوئی ہے اور حیض کے خون سے فارغ ہونے والا غسل کر رہی ہے تو تھوڑی سی خوشبو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ خوشبو کہاں استعمال کی جاتی ہے؟ اسی مقام پہ جہاں سے خون حیض نکلتا ہے۔ صحابیات کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ خوشبو استعمال کیا کریں غسل حیض کے موقع پہ، ان مقامات پہ جہاں سے خون حیض نکلتا ہے، تاکہ اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدت کے ایام میں عورت کو خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن غسل حیض کے موقع پہ اس جگہ پہ جہاں سے خون حیض نکلتا ہے وہاں پہ یہ یعنی کہ خوشبو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی کہ وہ مخصوص لکڑیاں ہوتی تھیں جن سے خوشبو آیا کرتی تھی، تو ایسی لکڑیاں یا ایسی کستوری استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ فرماتی وَكُنَّا نُنْهَىٰ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور ہمیں جنازے کے پیچھے جانے سے بھی منع کیا جاتا تھا، ہمیں کن کو؟ عورتوں کو۔ لیکن ام عطیہ ہی دوسری حدیث میں وضاحت کرتی ہیں کہ اس مسئلے میں ہم پہ سختی نہیں کی گئی، یعنی کہ ہمیں کہا جاتا تھا جنازے کے پیچھے تم نہ جاؤ، جنازہ پڑھنے کے لیے تم نے جنازہ گاہ میں نہیں جانا، لیکن اس مسئلے میں ہم پہ سختی نہیں کی گئی۔ وہ کہتی ہیں جنازے کے پیچھے جانے نہ جانے کے مسئلے میں ہم پہ سختی نہیں کی گئی۔ البتہ وہ عورتیں جو مسجد میں موجود ہیں اور جنازہ آیا ہے تو وہ جنازے میں حصہ لیں گی،
نماز جنازہ پڑھنا ممنوع نہیں ہے ان کے لیے، جنازے کے پیچھے پیچھے جانا یہ ممنوع ہے۔ اور اس کی واضح دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص فوت ہوئے تو ہم نے مطالبہ کیا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم بھی ادا کر سکیں، اور لایا گیا اور امہات المومنین نے جنازہ ادا کیا۔ یہ حدیث ابھی جو ہم نے پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے ہم نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ عدت کے ایام میں، فوتگی کی عدت کے ایام میں زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب کچھ چیزوں کا تذکرہ ایک اور حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2304 2304، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں ام سلمہ فرماتی ہیں، ام المومنین ہماری ماں ہیں، کہ المتوفی عنہا زوجہا لا تلبس، کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو وہ یہ لباس نہیں پہنیں گی، یہ لباس نہیں پہنیں گی، وضاحت کرتی ہیں۔ آگے کہتی ہیں کہ ولل حلیہ، اور وہ زیورات بھی نہیں پہنے گی، ولا تختضب، مہندی بھی نہیں لگائے گی، ولا تکتحل، اور سرما بھی استعمال نہیں کرے گی۔ تو ان چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا۔ اور ام سلمہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں کس کے ہیں؟ اللہ کے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مجھے امید ہے کہ اب واضح ہو چکا ہوگا کہ فوتگی کی عدت کے ایام میں کن کن چیزوں سے عورت کو دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد امام شوکانی نے کہا تھا اسی طرح فوتگی کی عدت منانے والی عورت پہ یہ بھی واجب ہے کہ وہ اسی گھر میں ٹھہری رہے جس گھر میں وہ ان دنوں میں تھی جب اس کا شوہر فوت ہوا تھا، یا جس گھر میں اسے خامد کے فوت ہونے کی خبر ملی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں ہمارے پاس کون سی حدیث ہے، کون سی روایت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2300 2300۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابو داؤد شریف سے۔ یہاں پہ راویہ ہیں فریعہ بنت مالک بن سنان، یہ بھی خاتون ہیں، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ ابو سعید خدری کی کیا لگتی ہیں؟ بہن ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ جاءت الی رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئیں، تسألہ ان ترجع الی اہلہا فی بنی خدرہ، کیوں آئیں؟ تاکہ آپ سے درخواست کر سکیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے خاندان بنی خدرہ کے ہاں منتقل ہونا چاہتی ہوں۔ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق، کیونکہ ان کے شوہر اپنے غلاموں کی تلاش میں تعاقب میں نکلے، ان کے غلام بھاگ گئے تھے۔ غلاموں کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ان کے غلام بھاگ گئے تھے، یہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے گئے۔ جب ایک جگہ پہ پہنچے جس کو کہتے تھے القدوم، تو وہاں پہ انہوں نے ان کو پکڑ لیا، پہنچ گیا ان کے پاس، تو انہوں نے مل کے ان کو قتل کر دیا۔ کنہوں نے؟ غلاموں نے۔ تو یہ کہتی ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارجع الی اہلی، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ میں اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ فإنی لم یترکنی فی مسکن یملکہ ولا نفقہ، میرے شوہر نہ تو میرے لیے مال چھوڑ کے گئے ہیں، نہ نفقہ چھوڑ کے گئے ہیں جو میں اپنے اوپر خرچ کر سکوں، اور نہ ہی کوئی ایسی رہائش چھوڑ کے گئے ہیں جس کے وہ مالک ہوں، یعنی کہ جس رہائش میں رہ رہی ہوں یہ ان کی ملکیت نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نعم، ٹھیک ہے، تو منتقل ہو سکتی ہو، شفٹ ہو سکتی ہو اپنے خاندان میں۔ کہتی ہیں فخرجت، چنانچہ میں یہ جواب لے کر نکلی، حتی اذا کنت فی الحجرۃ او فی المسجد، اور ابھی میں حجرے میں ہی تھی آپ کے، یا آپ کی مسجد میں ہی تھی، دعانی، آپ نے مجھے پھر بلا لیا۔ تو میں گئی تو آپ نے کہا کہ تم نے کیا کہا ہے، دوبارہ بتاؤ۔
کہتی ہے میں نے دوبارہ پوری بات بتائی تو آپ نے کہا امکثی فی بیتک، اپنے اسی گھر میں رہو حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ عدت کے ایام ختم ہو جائیں۔ کہتی ہیں فاعتدت فیہ اربعۃ اشہر وعشرہ، چنانچہ میں نے 4 مہینے 10 دن اسی گھر میں گزارے۔ آگے کیا کہتی ہیں، بڑی اہم بات ہے، کہتی ہیں فلما کان عثمان بن عفان، جب جناب عثمان بن عفان خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، حکمران بنے، تو ارسل الیہ، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، تو میں گئی، فسألنی عن ذلک، تو انہوں نے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے حدیث ہے یہ، فاخبرت، تو میں نے ان کو پوری حدیث بتا دی، فاتبعوہ، تو انہوں نے اس حدیث کی پیروی کی، اس حدیث کو اختیار کیا، وقضا بہ، اور اس حدیث کے مطابق وہ فیصلہ کرتے رہے۔ کتنی عظیم شان حدیث ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فوتگی کے بعد جو عدت گزاری جاتی ہے وہ اسی گھر میں گزارنی ہے جو شوہر کا گھر ہے، جہاں عورت ان دنوں رہ رہی تھی۔ اگر شوہر کی 2 رہائشیں ہیں تو عورت اسی شوہر کی اس رہائش میں یہ ایام گزارے گی جہاں وہ ان دنوں رہ رہی تھی جن دنوں خامند فوت ہوئے، یا جہاں پہ خامند کے فوت ہونے کی خبر ملی۔ یہاں پہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے، عدت تو اس نے بھی گزارنی ہے، وہ کہاں گزارے گی؟ تو جو عورت جسے طلاق ہوئی ہے رجعی طلاق، یعنی کہ پہلی طلاق ابھی ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے، تو وہ عدت کے ایام گزارے گی خامند کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ اس عورت کو طلاق ملنے کے بعد شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، نہ شوہر اور شوہر کے گھر والوں کو نکالنے کی اجازت ہے۔ لا تخرجونہن من بیوتہن ولا یخرجن، تو عدت کے ایام شوہر کے گھر میں گزارنے ہیں۔ شریعت چاہتی ہے کہ یہ 90 دن، یہ 3 مہینے تقریباً ادھر گزارے، اور ان 3 مہینوں میں کئی دفعہ خامن سے صلح کے امکانات پیدا ہوں گے۔ شریعت چاہتی ہے ان کے آپس میں صلح ہو جائے، شریعت چاہتی ہے کہ ان کو آپس میں صلح کا موقع ملتا رہے۔ جب تک ایک چھت کے نیچے رہیں گے تو صلح کا موقع کئی بار ملے گا۔ بیوی رو رہی ہوگی بار بار، ہو سکتا ہے اس کو ترس آ جائے۔ بیوی غسل حیض کر کے اچھے کپڑے پہن کے سامنے آئے گی، ہو سکتا ہے اس کا دل کر پڑے کہ نہیں بھئی یہ تو، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو میں نے رکھنا ہے اپنے پاس۔ ہو سکتا ہے وہ صلح کر لے، ہو سکتا ہے وہ اس سے میاں بیوی والا خاص تعلق قائم کر لے، مباشرت کر لے، مباشرت کر لے گا تو رجوع ہو جائے گا۔ اچھا، اب رہ گئی عدت کس کی؟ اس عورت کی جس کو تیسری طلاق ہو چکی، آخری طلاق۔ اب اس کی تو ظاہر خامن سے صلح نہیں ہو سکتی، خامن سے رجوع نہیں کر سکتا، تو یہ عدت کہاں گزارے گی؟ یہ عدت گزارے گی اپنی رہائش کا خود بندوبست کرے گی۔ اب اس کے شوہر کے ذمے، سابقہ شوہر کے ذمے اس کی رہائش نہیں ہے۔ جب پہلی طلاق تھی، دوسری طلاق تھی، تو اس کے ذمے رہائش تھی، کیونکہ ابھی تک اس کی بیوی تھی، خرچہ بھی اس کے ذمے تھا اور رہائش بھی اس کے ذمے تھی۔ لیکن جب تیسری طلاق ہو گئی ہے تو طلاق دینے والے شوہر کے ذمے اس عورت کی رہائش نہیں ہے۔ کہاں جائے؟ خود اپنی رہائش کا بندوبست کرے، مثال کے طور پہ والدین کے پاس جائے۔ اچھا، یہاں پہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں، دھیان سے سنی جائے یہ بات۔ والدین کے پاس جائے تو وہ بےعزتی کرتے ہیں، بہن بھائی بےعزتی کرتے ہیں، تمہاری تو ہم نے شادی کر دی تھی، یہاں پہ کیا لینے آئی ہو؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بہن بھائی جو بےعزتی کر رہے ہیں کہ تم یہاں پہ کیا لینے آئی ہو، ان سے پوچھا جائے تم ماں باپ کے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ گھر ہے والدین کا، اگر میں طلاق لینے کے بعد اس گھر میں رہائش اختیار نہیں کر سکتی، تم نے رہائش کو رکھی ہوئی ہے۔ جتنا تمہارا حق ہے والدین کے اس گھر پہ، اتنا ہی طلاق یافتہ عورت کا حق ہے اس گھر پہ۔ اور اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو پھر اس لڑکی کی وراثت کہاں گئی؟ اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ عورت کو اس کی وراثت دی جائے تاکہ مشکل وقت میں اس کے کام آئے۔
اچھا، تو یہاں پہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو عورت ہے جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، کیا یہ عدت کے ایام میں اپنی رہائش گاہ سے باہر نکل سکتی ہے؟ جس کو طلاق ہوئی ہے رجعی طلاق، پہلی طلاق دوسری طلاق، وہ نکل سکتی ہے؟ وہ نکل سکتی ہے خامند کی اجازت سے، جو طلاق دے چکا ہے لیکن ابھی تک اس کا خامند ہے، وہ جب تک عدت کے ایام گزر نہیں جاتے وہ اب تک، وہ اس وقت تک کیا اس کا، تو اس سے پوچھے بغیر کہیں جا نہیں سکتی۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس عورت کا، یہ تو جا چکی خامند کو چھوڑ کے، اس کی اپنی رہائش ہے، چاہے بھائی کے پاس ٹھہری ہوئی ہے، چاہے والدین کے پاس ٹھہری ہوئی ہے، چاہے کرائے پہ کہیں رکی ہوئی ہے، تو یہ باہر جانا چاہیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں طلقت خالتی، میری خالہ کو طلاق ہو گئی، فارادت ان تجد نخلہا، تو انہوں نے گھر سے نکلنا چاہا تاکہ وہ اپنی کھجوروں کا جو ان کا باغ تھا اس سے کھجوروں کا پھل اتار سکیں۔ فزجرہا رجل، تو ایک آدمی نے ان کو منع کیا، ڈانٹا، کہاں جا رہی ہو؟ فزجر رجل ان تخرجا، کہ تم عدت کے ایام میں باہر جا رہی ہو۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، تو آپ نے کہا بلا، کیوں نہیں، تم جا سکتی ہو۔ فجدی نخلکی، جاؤ اپنا پھل کاٹ کر لاؤ، فإنک عسیٰ ان تصدقی او تفعلی معروفا، امید ہے کہ یہ پھل جب تم توڑو گی تو تم صدقہ خیرات کرو گی یا خیر کا کوئی اور کام کرو گی، کرو، کوئی عرض نہیں۔ اس حدیث کو روایت کی امام مسلم نے، نمبر ہے 1483، 1483۔ بعض علماء کرام نے اس حدیث کو پر تبصرہ یہ کیا ہے کہ دن کے وقت یہ عورت جا سکتی ہے، رات کو نہیں، لیکن رات کو اس کے نہ جانے کی کوئی دلیل مجھے نہیں مل سکی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور مسئلے کی طرف۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، وہ مسئلہ جو ہے وہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ الدرر البہیہ۔ اس کے ایک نسخے میں، ایک کاپی میں، ایک ایڈیشن میں وہ مسئلہ موجود ہے، جبکہ عام طور پہ جو ایڈیشنز میں نے دیکھے ہیں ان میں وہ مسئلہ موجود نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَامْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ 4 سنین، کہ وہ عورت جس کا خاوند گم ہو چکا ہے، لاپتہ ہو چکا ہے، مل نہیں رہا، وہ انتظار کرے گی 4 سال۔ کتنے سال انتظار کرے گی؟ 4 سال۔ ثم تعتد عدت الوفاتی، 4 سال گزر جانے کے بعد پھر وہ عدت گزارے گی، فوتگی والی عدت، گویا کہ اس کا خاوند فوت ہو چکا۔ کتنی عدت گزارے گی؟ 4 مہینے 10 دن۔ وَهِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، اور یہ اس کی بیگم ہی رہے گی، عدت کے ایام گزر جانے کے باوجود اس کی بیگم رہے گی جب تک کہ کسی اور جگہ یہ شادی نہ کر لے۔ یہی ترجمہ میں نے کر دیا، اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے غور کرنا ہے۔ غور کیا کرنا ہے کہ اب مسئلہ بتایا جا رہا ہے کس عورت کے بارے میں جس کا خاوند کیا ہو چکا ہے؟ لاپتہ ہو چکا ہے، گم ہو چکا ہے۔ یہ کیا کرے؟ یہ چاہے تو پوری زندگی اس کا انتظار کرتی رہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ میں انتظار نہیں کر سکتی، اتنا عرصہ ہو گیا انتظار کرتے ہوئے، میرا مسئلہ حل کیا جائے، تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں 4 سال تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ کتنا عرصہ؟ 4 سال۔ 4 سال انتظار کرنے کے بعد پھر یہ فوتگی کی عدت کے ایام گزارے گی، وہ کتنے ہیں؟ 4 مہینے 10 دن۔ پھر یہ کسی اور جگہ شادی کر سکتی ہے اپنے ولی کی اجازت سے، لیکن اگر ابھی شادی اس نے نہیں کی، مزید 1 سال بیٹھی رہی، 2 سال بیٹھی رہی، 3 سال بیٹھی رہی، 4 سال بیٹھی رہی، اتنے میں خاوند واپس آ گیا، تو امام شوکانی کہتے ہیں یہ اس کی بیوی ہوگی، نئی شادی کی ضرورت، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک کسی اور جگہ اس نے شادی نہیں کی تب تک اس کا خاوند جب بھی آئے گا یہ اس کی بیوی ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ انہوں نے کہاں سے لے لیا امام شوکانی نے کہ 4 سال انتظار بھی کر لیا، عدت کے ایام بھی گزار لیے، اب بھی اس کی بیوی ہے جب تک کہ آئندہ شادی نہ کر لے،
یہ مسئلہ امام شوکانی نے لیا ہے ان عورتوں کے مسئلے سے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں، یعنی کہ ان کے شوہر کیا تھے؟ کافر. مکہ میں کوئی عورت کیا ہوئی؟ مسلمان، اور مکہ چھوڑ کے پہنچ گئی کہاں؟ مدینہ. اب وہ کیا ہے، وہ کسی مسلمان سے شادی کر سکتی ہے مدینہ پہنچ کے، لیکن اگر وہ شادی نہیں کرتی، انتظار کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے کہ میرا خاوند مسلمان ہو جائے، آ جائے، تو اگر وہ 2 سال کے بعد بھی آتا، 3 سال کے بعد بھی آتا، 4 سال کے بھی آتا، 5 سال کے بعد بھی آتا، تو اس کی بیوی کہلاتی نئے نکاح کے بغیر. اور یہی کچھ ہوا ہے سیدہ زینب، آپ علیہ السلام کی صاحبزادی، بیٹی، شہزادی، اور ان کے شوہر ابو العاص کے مابین. ابو العاص جلدی مسلمان نہیں ہوئے، سیدہ زینب نے نیا نکاح نہیں کیا. ابو العاص کئی سالوں کے بعد آئے تو نیا نکاح کیے بغیر ان کے ساتھ انہوں نے بطور شوہر زندگی گزاری ہے. اچھا یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا، لیکن یہ 4 سال کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا، امام شوکانی نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے کہ 4 سال انتظار کرے؟ جس کا شوہر لاپتہ ہو جائے اس کی بیوی کتنے سال انتظار کرے؟ 4 سال. یہ موقف تھا جناب عمر فاروق کا، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے ان سے. مثال کے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سعید بن منصور کی سنن میں کہ جناب عمر فاروق کا یہ فیصلہ تھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 سال انتظار کرے گی. تو اس رائے کو اختیار کیا انہوں نے. اچھا یہاں پہ حنفی علماء کرام کی رائے بڑی دلچسپ ہے. ان میں سے کچھ کی رائے، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ انتظار کرے گی. کسی نے کہا 60 سال حنفی علماء کرام میں سے، کسی نے کہا 70 سال، کسی نے کہا 90 سال، کسی نے کہا 120 سال. 120 سال انتظار کرنے کے بعد عدت کے فوتگی کی عدت گزارے گی اور اب کسی اور جگہ شادی کر سکتی ہے. اب جو 120 سال انتظار کر چکی ہے اس کو خاوند کہاں سے ملنا ہے؟ اللہ عالم. تو یہ رائے جو ہے کافی عجیب و غریب رائے ہے. اچھا اگر آپ نے کسی امام کی رائے لینی ہے، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے کسی امام کی رائے لینی ہے تو کیا امام عمر فاروق بہتر ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہتر ہیں؟ بولیے ذرا. عمر فاروق بہتر ہے. ہمارا ہمیشہ یہی لوگوں کو پیغام رہتا ہے بھی آپ حدیث کو اپنائیں، حدیث نہیں تو پھر وہ اچھی رائے اپنائیں جو قرآن و حدیث کے قریب قریب ہو. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے جو ان کے زمانے میں نافذ رہی، صحابہ کرام نے اس کو اپنایا، اس زمانے میں جج اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، وہ بہتر ہوگی یا حنفی علماء کرام کی رائے بہتر ہوگی؟ یقیناً عمر فاروق کی رائے بہتر ہوگی. بلکہ یہاں پہ ایک اور رائے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور شاید وہ سب سے بہتر رائے ہو. وہ کیا کہ کتنا عرصہ یہ عورت انتظار کرے گی یہ فیصلہ عمر فاروق نہیں کریں گے، یہ فیصلہ حنفی علماء کرام نہیں کریں گے، یہ فیصلہ جس زمانے میں معاملہ پیش آیا ہے اس زمانے کا مسلمان عالم دین جج کرے گا. حالات مختلف ہوتے ہیں. آج زمانہ ہے نیٹ کا، آج زمانہ ہے فون کا، آج زمانہ ہے کہ جب رابطے ہو سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں جج فیصلہ دے دے کہ چونکہ آپ کا شوہر گم ہوا ہے، مثال کے طور پہ کہاں پہ جا کے امریکہ میں یا برطانیہ انگلینڈ میں، اور وہاں کی حکومت کو ہماری حکومت نے لیٹر لکھا تھا، انہوں نے بہت تلاش کیا ہے، کہیں سے خبر نہیں ملی، تو 2 سال انتظار کافی ہے. اور ممکن ہے کہ وہ کہے کہ آپ کا شوہر چونکہ فوت ہوا ہے اس ملک میں جہاں حالات عجیب و غریب ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے مافیا ہیں، وہ کسی آدمی کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیتے ہیں، اور ہمیں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی 10 سال کے بعد زندہ واپس آیا ہے، کوئی 20 سال کے بعد آیا ہے، تو بھی آپ کو کم از کم 10 سال انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ جج کے اوپر ہے، وہ ہر کیس کا جائزہ لے گا، ہر کیس میں وہ اجتہاد کرے گا. تو انشاءاللہ یہ رائے سب سے مضبوط رائے ہے. کون سی؟ اور کیا یہ رائے عمر فاروق کی رائے کے مخالف ہے؟ نہیں. اس زمانے میں انہوں نے اس رائے کو مناسب سمجھا. اس زمانے میں وہ حکمران تھے، وہ قاضیوں کے سربراہ تھے، ججوں کے سربراہ تھے.
امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ الْمَسْبِيَّةِ وَالْمُشْتَرَاةِ وَنَحْوِهَا بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَيَجِبُ اور واجب ہے استبراء الامہ اس لونڈی کا رحم صاف ہونا، المسبیہ جس کو قیدی بنا لیا گیا ہے، والمشترا اور جس کو خرید لیا گیا ہے، ونحوہما اور جو لونڈی ان دو لونڈیوں کی طرح ہو، واجب ہے اس لونڈی کا کیا کرنا، واجب ہے اس لونڈی کا رحم صاف ہونا، کیسے؟ بحیضۃ ایک حیض کے ساتھ، ان کانت حائضہ اگر یہ لونڈی ان لونڈیوں میں سے ہے جن کو خون حیض آیا کرتا ہے۔ اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھیں۔ دیکھیں مسلمان مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اور انہیں کافر قیدی ملے، انہوں نے کئی کافروں کو کیا بنا لیا؟ قیدی بنا لیا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اب یہ عورتیں بطور لونڈی تقسیم ہو جائیں گی کن میں؟ جہاد کرنے والے مردوں میں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب یہ لونڈی جس مرد کو ملی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ مباشرت کرنا، جمع کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ ہر مرد اپنی لونڈی سے، دوسرے کی لونڈی سے نہیں، اپنی لونڈی سے کیا کر سکتا ہے؟ بولیے، جمع کر سکتا ہے، مباشرت کر سکتا ہے، لیکن فوری طور پہ نہیں۔ پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کیا اس لونڈی کا پیٹ صاف ہے، کہیں اس کے پیٹ میں پہلے خامن کی امانت تو موجود نہیں ہے، کہیں حمل تو موجود نہیں ہے، کہیں اس کے پیٹ میں بچہ موجود تو نہیں ہے۔ اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا رحم صاف ہے، اس کا پیٹ صاف ہے؟ اگر اسے ایک حیض کا خون آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ صاف ہے۔ اس حیض کے خون سے جب یہ عورت فارغ ہوگی، غسل کر لے گی، اب اس کا مالک وہ اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا؟ میں پھر پڑھ رہا ہوں کیونکہ ذرا تھوڑا سا مشکل مسئلہ تھا کہ وہ لونڈی جس کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے مسلمانوں نے قیدی بنایا، والمشترا اور جس کو خرید لیا گیا، کسی مسلمان نے خریدا ہے کسی سے، ونحوہما اور ان دو لونڈیوں جیسی کوئی لونڈی ہو تو اس لونڈی کا رحم صاف ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ رحم صاف ہے؟ بحیضۃ حیض کا خون آنے سے، ان کانت حائضہ اگر وہ لونڈی ان لونڈیوں میں سے ہے جن کو حیض کا خون آیا کرتا ہے، والحامل بوضع الحمل اور اگر وہ لونڈی کیا ہے؟ حمل کی حالت میں ہے، تو پھر اس کے پیٹ کے صاف ہونے کا، رحم کے صاف ہونے کا پتہ چلے گا کیسے؟ بوضع الحمل حمل سے فارغ ہونے کے ساتھ، جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی یا ویسے ہی اس کی ولادت کے بغیر بچہ اس کا رحم گر گیا، کسی وجہ سے ساقط ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو اب وہ نفاس کے ایام گزارے گی۔ جب اس کا خون نفاس والا، ولادت والا وہ ختم ہو جائے گا تو اب اس کا مالک جو ہے اس سے خاص تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اچھا کیا دلیل ہے جی اس مسئلے کی جو بھی ہم نے پڑھا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2157 راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوطاس کے قیدیوں کے بارے میں، اوطاس کی قیدی عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، اوطاس یہ حنین کے قریب جگہ جہاں جنگ حنین وغیرہ ہوئی، اوطاس ہوئی وغیرہ، تو وہاں پہ مسلمانوں کو بہت سی قیدی عورتیں ملیں جن کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا، تو آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ لا تطع حامل، ان میں سے کسی حاملہ لڑکی سے، حاملہ لونڈی سے مباشرت نہ کی جائے حتی تضع، یہاں تک کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائے اور بچے کی ولادت ہو جائے، ولا غیر ذات حمل، اور وہ لونڈی جو حمل کی حالت میں نہیں ہے اس سے بھی مباشرت نہ کی جائے حتی تحیض حیضۃ، یہاں تک کہ اسے ایک بار حیض آ جائے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافروں کی عورت آپ کے ہاتھ میں آئی اور آپ فوری طور پہ اس سے تعلق قائم کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔
اور باقی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آج کل آئے کہ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے جس کو لونڈی بنا لیا گیا ہے. تو لونڈی تو اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان عورت ان کی قید میں جاتی تھی تو وہ بھی اس کو لونڈی کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور ہمیں حکم تھا کہ ہم اس مسلمان لونڈی کو چھڑائیں. تو مسلمان بھی ان عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے، اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک عورت سے نعوذ باللہ کئی مرد تعلق قائم کر رہے ہیں جیسا کہ آج کل جنگوں میں ہوتا ہے، بلکہ اسلام نے ایک پاکیزہ صورتحال رکھی ہے کہ ان عورتوں کو تقسیم کر دیا جائے. ہر گھر میں ایک عورت چلی جائے گی، وہ گھر والے اس کا خیال رکھیں گے، وہ اس گھر کے کام کیا کرے گی، اور وہ اس کو کپڑے بھی دیں گے، اس کو کھانا بھی دیں گے، اور اس گھر میں رہ کے اس کو تلاوت سننے کا موقع ملے گا، مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملے گا، اسلام کی خوبیاں دیکھنے کا موقع ملے گا. امید ہے کہ مسلمان ہو جائے گی. تو یہاں پہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں وہ منقطعۃ الحید، اور اگر وہ لونڈی ایسی ہے جسے حیض کا خون نہیں آتا، حمل کی حالت میں بھی نہیں ہے اور حیض کا خون بھی نہیں آتا، تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ حتی یتبین عدم حملھا، تو اس کا حاملہ نہ ہونا یہ جب تک واضح نہ ہو جائے اس سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی ایسی نشانی مل جائے جس سے پتہ چل جائے کہ وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے، پھر ہی اس سے تعلق قائم ہو سکے گا، ورنہ نہیں. یعنی کہ یہاں بات ہو رہی ہے اس لڑکی کی جو چھوٹی ہے، جس کا حیض کا خون شروع ہی نہیں ہوا، یا بڑی ہے لیکن اسے حیض کا خون آتا ہی نہیں ہے. اب وہ لونڈی بن کر کسی مرد کو ملی ہے تو وہ اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ ابھی آپ تعلق قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ یہ حمل کی حالت میں نہیں ہے. اب جو چھوٹی بچی ہے وہ تو ظاہر حمل کی حالت میں نہیں ہوگی، وہ تو واضح ہی ہے، وہ تو حمل کی حالت میں نہیں ہوگی. لیکن جو بڑی ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے، اور آج کل تو بڑے جدید طریقے موجود ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے. امام شوکانی کہہ رہے ہیں ولا تستبرأ بکر ولا صغیرۃ مطلقا، بکر جو لڑکی کنواری ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، کافر ہے، قیدی بن کر آئی ہے، لونڈی بن کر کسی مسلمان کو ملی ہے لیکن کنواری ہے، تو اس کا رحم صاف ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی چھوٹی لڑکی کا، یعنی کہ اس کے لیے ایک حیض انتظار ضروری نہیں ہے. یہ مقصد ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کسی مرد نے پہلے کوئی تعلق قائم کیا ہی نہیں، اس کا پیٹ صاف ہے، اس کا رحم صاف ہے. تو کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی اور چھوٹی لڑکی اس کا رحم کا صاف ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. ولا یلزم البائع ونحوہ، اور یہ چیز لازم نہیں ہے خریدنے والے پہ اور نہ ہی اس جیسے کسی اور مرد پہ، کیونکہ اس معاملے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی ایسا کچھ کیا جائے گا. یہاں پہ ایک مسئلہ میں نے بتانا تھا آپ کو، وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی نصرانی لڑکی سے، عیسائی لڑکی سے شادی کر رکھی، یہودی لڑکی سے شادی کر رکھی ہے، فوت ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی کے عدت کے احکام کیا ہوں گے؟ اس کی بیوی کے عدت کے احکام آزاد مسلمان عورت کی طرح ہی ہوں گے. اب اگر وہ اس کی پابندی نہیں کرتی تو یہ اس کے اوپر ہے، لیکن شریعت کی طرف سے اس کے لیے یہی حکم ہے، اور چونکہ وہ اسلامی ملک میں رہ رہی ہے تو مسلمان حکمران اس سے ان احکام کی پابندی کروائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عدت کے ایام گزارنے سے پہلے کسی اور جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام اسی طرح دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس معاملے میں اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے. ہماری ان مجالس کو اللہ تعالی ہماری مغفرت کا اور علم میں بڑھنے کا اور تقویٰ کے بڑھنے کا سبب اور ذریعہ بنائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.